ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل اولئک هم الظالمون صدق اللہ العظیم۔ سورہ نور کی آیت نمبر 50 میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے انہی منافقانہ کردار کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ایک تو جب ان کے درمیان میں آپس میں تنازع یا جھگڑا ہوگا تو یہ کبھی بھی رسول اللہ کی عدالت میں نہیں جاتے۔ کیوں؟ اس لیے یہ جانتے ہیں کہ ہم جس موقف پہ ہیں وہ غلط ہے، جس تنازع پر ہیں، جو حق مانگ رہے ہیں وہ ہمارا حق نہیں، اور وہ یہ بات بھی جانتے ہیں کہ رسول اللہ کی عدالت میں جو فیصلہ ہوتا ہے وہ میرٹ پہ ہوتا ہے، حق پر ہوتا ہے، صداقت پہ ہوتا ہے، وہاں پر انصاف کے ترازو لگے ہوئے ہیں، وہاں پر کوئی بھی غلطی کی گنجائش نہیں، وہاں پر نہ مسلم کو دیکھا جاتا ہے، نہ غیر مسلم کو دیکھا جاتا ہے، نہ منافق کو دیکھا جاتا ہے۔ رسول اللہ کی عدالت میں جو جائے گا تو وہاں پر فیصلہ حق پر ہوگا، نہ کہ مسلم کی ہیلپ کی جائے، نہ کہ کسی اور کی ہیلپ کی جائے، نہیں، وہاں پر جو فیصلہ ہوگا حق پر ہوگا۔ تو ارشاد ہوا تھا کہ یہ لوگ نہیں جاتے، لیکن ایک بات ہے، ایک وجہ سے یہ جائیں گے بھی۔ کیوں جائیں گے؟ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، جب ان کو معلوم ہوگا کہ اب ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا تو پھر وہ ضرور جائیں گے۔ پھر وہ صرف رسول اللہ کی عدالت نہیں بلکہ جہاں بھی عدالت میں، آج دنیا میں بھی آپ چلے جائیں، اپنے حالات کا جائزہ لیں، آپ کو معلوم ہو کہ میرے حق میں کچھ بہتر ہونے والا ہے، تنازع یا جھگڑا ہے، میرے حق میں فیصلہ ہونے والا ہے، تو آپ خود بھی جائیں گے، ساتھ لے کر بھی جائیں گے، لوگوں کو بھی دعوت دیں گے۔ لیکن یہی معاملہ منافقین کے ساتھ ہے۔ فرمایا کہ یہ کیوں نہیں جاتے، یہ رسول اللہ کے فیصلے کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ اس کی آگے وجہ بیان کی آج کی آیت میں۔ فرمایا افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دل میں روگ ہے؟ مرض نفاق کی بیماری کو کہتے ہیں، جس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہوتا ہے، کہ نفاق ہو۔ نفاق کا معنی کسی کی برائی، کسی کی مخالفت اس کے دل میں ہو۔ زبان سے وہ کہتا ہے یقولون آمنا باللہ، ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر بھی اور رسول میں بھی، لیکن جو مرض ہے، روگ ہے، جو نفاق کا مرض دل کے اندر ہے، یہ اسی اسلام کی مخالفت پر اس کو ابھارتا ہے۔ حضرت شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری ڈیفینیشن کی ہے منافق کی۔ فرماتے ہیں منافق کی تعریف اور ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو اسلام کا کلمہ پڑھتا ہو اور مسلمانوں کے مخالف ہو، اسلام کا کلمہ پڑھتا ہو، مسلمانوں کے مخالف ہو، کیونکہ یہ دونوں چیزیں تنازع میں ہیں، متضاد ہیں۔ ایمان کلمہ پڑھے گا تو مسلمانوں کا خیر خواہ بھی ہوگا، اور اگر مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں ہے تو پھر یہ کلمہ گو بھی نہیں ہے۔ فرمایا یہ منافق کی علامت ہے سب سے پہلے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ان کے دلوں میں جب نفاق ہے، مرض ہے، روگ ہے، بیماری ہے، تو وہ زبان سے ضرور کہیں گے ہم ایمان لے آئے، لیکن دل کے اندر وہ اسلام کی مخالفت پالے ہوئے ہیں، مسلمانوں کی مخالفت پالے ہوئے ہیں۔ فرمایا کیا ان کے دل میں یہ روگ ہے، یہ نفاق ہے؟ آگے فرمایا ام ارتابو، یا کسی شک میں ہے، ارتاب میں ہے۔ ارتاب کا معنی کہ یا تو ان کو اللہ کی ذات پر یقین نہیں، یا وہ رسول اللہ کی نبوت پر ابھی بھی شک کر رہے ہیں، یا وہ موت کے بعد اٹھائے جانے والی زندگی حساب و کتاب کی ہے، اس کے بارے میں بھی ابھی بھی شک میں ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن اترتا ہوا، نزول ہوتا ہوا دیکھ بھی رہے ہیں، سارے معاملات بھی ہیں، شریعت پوری کی پوری نافذ بھی کی جا رہی ہے، صحابہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہے ہیں، سارے معجزات، ساری نشانیاں اللہ کے سامنے، رسول اللہ کے سامنے ہیں، لیکن اب بھی کیا وہ شک میں ہے؟ منافقین کی بات کی جا رہی، کیا اب بھی وہ شک میں ہے؟ تیسری بات فرمایا کہ ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، اور تیسری بات فرمایا کیا یہ اب بھی ڈر رہے ہیں، خوف کھا رہے ہیں
کہ ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، کہ اللہ اور اس کا رسول ہم پہ ظلم کرے گا، ہم رسول اللہ کی عدالت میں جائیں، فیصلہ لے کر جائیں. میں نے یہ بات عرض کی تھی نا ایک جھگڑے کے متعلق، وہی فیصلے کی بات ہو رہی ہے. فرمایا کیا یہ اب بھی اس بات سے خوف زدہ ہیں، ڈر رہے ہیں کہ رسول اللہ کی عدالت میں گئے تو وہاں پر فیصلہ کچھ ایسا ہو جائے گا کہ ہم پر ظلم ہو جائے، ہم پہ زیادتی ہو جائے؟ نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں. رسول اللہ کی عدالت بڑی پاکیزہ ہے. میں نے یہ بات عرض کی جہاں پر حق پر فیصلے ہوتے ہیں، حق پر. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت تو منافق، یہ تو منافقوں سے مخاطب. اور دوسری بات یاد رکھیں، یہاں پر اللہ رب العالمین نے جب منافقین کا ذکر کیا وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى. قرآن پاک آپ کھول کر جب بھی کہیں بھی منافقین کا ذکر پڑھیں گے تو آپ کو اللہ رب العالمین کا قرآن براہ راست منافقین سے مخاطب نہیں ہوتا، ان کا نام نہیں لے گا، منافقین کا نام نہیں لیتا، لیکن کفار کا ضرور نام لے گا. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ یا ایھا الذین ہادوا ان زعمتم، او یہودیو، او کافرو. لیکن جب منافقین کا ذکر آئے گا قرآن پاک میں تو منافقین سے براہ راست اللہ مخاطب نہیں ہوتے، ان کا نام لے کر نہیں مخاطب ہوں گے. اس کو ایسے بات کریں گے تو کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، تم لوگ کچھ ایسا کرتے ہیں. تو اس سے علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ کسی سے مخاطب ہوں اور کوئی ایسا بندہ ہو جو آپ کے قریبی بھی ہو اور آپ کی مجلس میں بیٹھنے والا بھی ہو، تو کسی کی اصلاح اگر کرنی ہو تو اس کا نام نہ لیا جائے بلکہ اس سے اشارتاً بات کی جائے، اشارتاً بات کی جائے، کیونکہ یہ اللہ کا طرز بیان ہے کہ رب کائنات ان صفوں میں چھپے ہوئے جو منافقین ہیں جب ان سے مخاطب ہوتا ہے تو ان کا نام نہیں لیتا بلکہ یوں کہہ دیتا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، ویسا کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اطاعت نہیں کرتے، نفاق دل میں ہے، شک میں ہے، لیکن منافقین کا نام کہیں نہیں آئے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ جانتے تھے کہ یہ قرآن کی آیات کن کے بارے میں نازل ہو رہی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی، حضور نے بھی خود کبھی بھی ان سے مخاطب ہو کر بات کبھی نہیں کی، براہ راست نہیں مخاطب ہوتے تھے. جب بھی اصلاح ہوتی تو سب کو بلا کر، بیچ میں اپنے بھی ہوتے منافقین، وہ تو آتے ہی رہتے تھے مجلس میں، تو ایسے بات کرتے تھے، ایسا اصلاحی پروگرام آپ کا ہوتا تھا کہ آپ سب سے ہی مخاطب کیا کرتے تھے. اگر ایک غلطی ہے تو سب سے مخاطب، جسے کسی کو شک بھی نہ ہو اور کسی کی تذلیل بھی نہ ہو. لیکن کفار کو کھل کر ڈٹ کر بیان کیا گیا. ارشاد ہوا کہ یا تو ان کے دل میں روگ ہے، نفاق ہے، نمبر 2، یا تو یہ شک میں ہے، نمبر 3، یا یہ اس بات کا خوف کرتے ہیں، ڈر رکھتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ہم پہ ظلم کرے گا. لیکن کیا یہ بھول گئے؟ ان کو معلوم نہیں کہ رسول اللہ کی زندگی پاکیزہ ان کے سامنے تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ منافق تو کیا، ایسے لوگ بھی، دشمن جو ہو کر بھی رسول اللہ کے پاس اپنے معاملے لے کر آتے تھے اور اللہ کے نبی ان کے معاملات حل کیا کرتے تھے. رسول اللہ کی عدالت پر ان کو یقین ہوتا تھا، اللہ اس کے رسول کے فیصلوں پر ان کو اس قدر یقین ہوتا تھا کہ وہ بیگانے ہو کر، کلمہ کفر پڑھنے والے، بتوں کے پجاری، مشرک ہونے کے باوجود وہ رسول اللہ کے پاس اپنے فیصلے لے کر آتے تھے. ایک کافر تھا، بت پرست تھا، ابو جہل، اس سے بڑا بت پرست تھا، وہ تو سردار تھا قریش کا، اور وہ بیچارہ کسی تجارت کی غرض سے مکہ میں آیا. اس کا کوئی ابو جہل کے ساتھ لین دین کا معاملہ تھا. ابو جہل نے اس کے کچھ پیسے جو تھے وہ رکھ لیے، وہ دے نہیں رہا تھا. اب یہ بیچارہ اتنا سفر کر کے مکہ میں آتا، جہاں جتنے سردار تھے، چودھری تھے، ان سے ملتا کہ بھائی میرے پیسے نکلوا دو، اس ظالم سے یہ میرے پیسے نہیں دے رہا. وہ جتنے ولید تھے، شیبہ تھے، عتبہ تھے، تو سارے کے سارے اس کا مذاق اڑایا کرتے کہ بھئی تجھے اب کہاں سے پیسے ملیں گے، جس کے ساتھ تو کاروبار کرتا ہے، جس کے ساتھ تم نے معاملات کیے ہیں، اب وہاں سے تجھے پیسے نہیں ملنے والے. وہ بیچارہ غریب، پریشان، حالات برے آگے، اب وہ کس کے پاس جائے؟ تو وہاں سے کسی نے شرارت کی، وہی سرداران قریش میں سے کسی نے شرارت کی کہ آج اس طرح کرتے ہیں کہ اس شخص کو، یہ جو کہہ رہا ہے، اس کو رسول اللہ کے پاس بھیجتے ہیں، دیکھتے ہیں اللہ کا رسول اس کے لیے کیا کرتا ہے.
آج تماشا لگائیں گے۔ اب اس کو کہا کہ جاؤ وہاں چلے جاؤ، حرم کے اندر ایک شخص ہوگا، دیکھ لینا، وہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہوگا، اس کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہاری معاملہ کلیئر کر دے گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس وہ شخص گیا، وہ جوان گیا، اب معاملہ حضور کی عدالت میں پہنچ گیا کہ اللہ کے نبی مجھے انصاف دلائیں، مجھے پیسے نہیں دے رہا، میرا حق ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ یہ کافر تھا، اللہ کے محبوب پیغمبر کو معلوم ہے کہ یہ کون ہے، یہ کافر ہے، مشرک۔ سے یہ نہیں پوچھا کہ بھئی تو کون ہے، تیرا نام کیا ہے، کہاں سے آیا ہے، کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، مسلم ہے غیر مسلم ہے، کوئی بات نہیں پوچھی، بلکہ جب پتا چلا کہ اس نے میرا حق مارا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گئے اس کے پاس، ابو جہل کے پاس، اپنی عبادت کو چھوڑا، نکلے، کسی صحابی کو ساتھ نہیں لیا، اس کا ہاتھ پکڑا اور ابو جہل کے دروازے پہ دستک دی۔ جب دروازے پہ دستک دی، ابو جہل قیلولہ، اس وقت کافر بھی قیلولہ کیا کرتے تھے، رات دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لینا، تو وہ اس نے تیبند باندھی ہوئی تھی۔ جب اس نے دروازے آواز اندر سے آئی کہ کون، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بولے کہ میں محمد تیرا بھتیجا تیرے دروازے پر آیا ہوں، جلدی سے باہر آؤ چچا، جلدی سے باہر آؤ۔ اب اس نے تہبند باندھی، اوپر کپڑا بھی نہیں لیا، فوراً وہ دروازے کی طرف بھاگا کہ خیر ہی ہو۔ دروازہ کھولا تو وہ شخص سامنے ہے جس کے یہ پیسے نہیں دے رہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سامنے ہے۔ اب حضور نے پوچھا کہ چچا اس کے پیسے آپ نے دینے ہیں؟ اس نے کہا ہاں میں نے دینے ہیں، لیکن میں نہیں دیتا، جاؤ جو کرنا ہے کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا چچا میں دوبارہ یہ بات پوچھوں گا، تو نے پیسے دینے ہیں؟ کہا دینے ہیں، مگر نہیں دوں گا۔ تیسری مرتبہ پوچھا، فرمایا دینے ہیں۔ اب تیسری مرتبہ وہ خاموش ہو گیا ابو جہل، اور اس نے ادھر دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، اوپر دیکھا، رسول اللہ کے پیچھے دیکھا، اس کا چہرہ ایک دم زرد پڑ گیا، بھاگا اندر اور وہ پیسے لایا اور اس کے جوان کے حوالے کر دیے اور معذرت کی۔ اب یہ معاملہ جب سرداروں نے دیکھا کہ یہ معاملہ جب ہے جو ہم چاہ رہے تھے ویسا نہیں ہوا، ہم تو یہاں تماشا لگانا چاہ رہے تھے، لیکن یہاں تو معاملہ بڑا کلیئر سا ہو گیا کہ رسول اللہ گئے اور اس نے بڑے پیسے دے دیے، یہ تو مخالف ہیں آپس میں، اللہ کے نبی اور ابو جہل، معاملہ بڑا۔ اب وہ جو تانے دینے لگے سرداران قریش کے، ابو جہل کے تو بڑی دشمنی کی باتیں کرتا تھا، بڑی مخالفت کی باتیں کرتا تھا، رسول اللہ تیرے دروازے پر آئے اور تو نے فوراً پیسے نکال کے دے دیے، ویسے تو بڑا اپنے آپ کو سردار سمجھتا ہے، قریش کا سردار ہے، لیکن یہ کیا ہوا؟ رسول اللہ تیری ایک مرتبہ ہوا ٹائٹ ہو گئی، جسے ہم کہتے ہیں نا پھس ہو گیا، ایک دم ہی تیری ہوا نکل گئی، اب کیا ہوا؟ ویسے تو بڑی دشمنی کی باتیں کرتا تھا۔ اب ابو جہل کہنے لگا کہ بھئی بات یہ ہے کہ تم مجھ سے یہ بات نہ پوچھتے تو میں تمہیں نہ بتاتا، میں بتا کر زیادہ ذلیل ہوں گا۔ اسے کہا نہیں بتا تو کیا معاملہ ہے، کیوں 2 مرتبہ انکار کیا اور تیسری مرتبہ پیسے ڈر کے مارے تو نے پیسے نکال دیے؟ کیا کوئی وہاں پہ کوئی تلوار لے کر کھڑا تھا؟ اب ابو جہل ایک دم چونک گیا اور کہنے لگا سنو، پھر میں نے 2 مرتبہ انکار کیا، تیسری مرتبہ میں انکار کرنے کے قریب تھا کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے 2 فرشتے ایسے کھڑے تھے جو تلوار لے کر کھڑے تھے۔ تیسری مرتبہ جب میں انکار کرنے کے قریب ہوا تو وہ تلوار لے کر میری طرف لپکے کہ اب میں نے رسول اللہ کی بات کا اگر انکار کر دیا تو میری گردن اڑا کے رکھ دیں گے۔ کہتے مجھے اس بات کے خوف اور ڈر نے مجبور کیا، میں نے بھاگ کر پیسے دیے۔ اب اس بات میں ابو جہل کی زیادہ تذلیل تھی کہ غائبانہ مدد دیکھ کر بھی وہ ایمان ہی لایا، غائبانہ مدد بھی دیکھ کر وہ ایمان نہیں لایا، اس میں زیادہ تذلیل تھی۔ کیا وہ بتاتا، لیکن مجبور کیا، انہوں نے بتا دیا کہ یہ معاملہ ہوا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر تو بات یہ کر رہا تھا کہ جب بات میرٹ پہ آئے، فیصلہ میرٹ پر، جب کسی عدل اور انصاف پر کوئی بندہ کھڑا ہو تو اللہ کی غائبانہ مدد بھی آتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ مسلم کے لیے نہ کھڑے ہوں، آپ صرف اپنوں کے لیے نہ کھڑے ہوں، آپ کے پاس معاملہ کیسا بھی آئے آپ کھڑے ہو جائیں۔
اب اللہ رب العالمین کے محبوب پیغمبر ایک کافر کا فیصلہ لے کر گئے ہوئے ہیں، کافر کی مدد کی جا رہی ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی اللہ کی غائبانہ مدد اتر رہی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جب انسان عدل اور انصاف کے ترازو پہ کھڑے ہو کر جرت اور غیرت مند کا مظاہرہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے ہی اس کی مدد و نصرت فرماتے ہیں۔ تم اس سے ڈرتے ہو، اس کی عدالت سے ڈرتے ہو؟ ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، اس لیے نہیں جاتے اس کے پاس؟ میرے محبوب پیغمبر نے تو، اما حلیمہ کہتی ہے میں نے حضور میرے محبوب پیغمبر نے تو بچپن میں بھی کسی پہ زیادتی نہیں کی، بچپن میں بھی زیادتی نہیں کی۔ اب بچپن کی عمر کیا عمر ہوتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ پینے کی عمر ہے۔ اما حلیمہ کہتی ہیں حضور کو میں گود میں لیتی اور دائیں طرف سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھاتی کی طرف سے دودھ پلانا وقف کیا ہوا تھا، بائیں طرف سے نہیں دائیں طرف سے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھاتی سے دودھ پلایا کرتی تھی۔ لیکن ایک مرتبہ یوں ہوا کہ دودھ ختم ہو گیا تو میں نے اپنی حضور کو دوسری چھاتی سے دوسرے دودھ سے دودھ پلانا چاہا بائیں طرف سے، تو میرے محبوب پیغمبر نے اپنا چہرہ موڑ لیا، اپنا چہرہ موڑ لیا۔ اور جب میرے محبوب پیغمبر کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی، جب حضور نے بولا تو پھر یہ مسئلہ بیان کر کے واضح طور پر بتایا کہ میرے وہ بھائی کا حصہ تھا اور میں کبھی بھی اپنے بھائی کے حصے پہ ظلم نہیں کر سکتا۔ آپ یہ تو دودھ کی بات کی، ہم نے تو بھائیوں کی زمینوں پہ قبضے کر لیے، ہم نے تو بھائیوں کے گھروں پہ قبضے کر لیے، ہم نے تو بھائیوں کے مالوں پہ قبضے کر لیے، بھائی چلے گئے اولاد بھتیجے یتیم بھتیجوں پہ ان کی جائیدادوں پہ قبضے کر لیے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کا بچپن میں خوبصورت کتنا پیغام ہے کہ میرا رضائی بھائی ہے، رضائی ماں ہے، رضائی بھائی ہے۔ ہم حلیمہ کا وہ سگا بیٹا تھا، فرمایا کہ میں اس طرف سے دودھ اس لیے نہیں پیتا کہ یہ اس کا حق ہے، میں محمد کسی کا حق دبانے نہیں آیا۔ اور تم اس کی عدالت سے ڈرتے ہو؟ ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، کہ اللہ کا رسول تم پہ ظلم اور زیادتی کرے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک حدیث میرے ذہن میں آ گئی موقع کی مناسبت سے، کیونکہ شبرات کے دن بھی آ رہے ہیں، جمعرات کو جمعے کا روزہ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات کو سوئے اور میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات کے ایک پہر اٹھے، خاموشی سے جوتا پہنا اور گھر سے باہر نکلے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل کو دیکھ کر حضرت خدیجہ پریشان ہو گئیں اور فرمایا کہ حضور میرے بستر سے الگ ہو گئے۔ آپ فوراً شک میں مبتلا ہو گئے کہ کہیں اللہ کے نبی کسی اور بیوی کے پاس تو نہیں چلے گئے۔ یعنی عورت کا یہ شک کرنا بھی جائز ہے۔ بعض لوگ مرد کہہ دیتے ہیں نا تو میرا موبائل چیک کر دی ہیں، تو میری پرسنل لائف دے اندر کیوں آندی ہیں، تجھے کیا حق ہے میرا موبائل چیک کرنے کا؟ عورت کا حق ہے، وہ چیک کر سکتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل پر حضرت عائشہ پیچھے بھاگی ہیں دیکھنے کے لیے کہ اللہ کے نبی کہاں جا رہے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہاں گئے؟ جنت البقیع میں، اور وہاں پر جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی۔ یہ سارا میں نے واقعہ جمعے والے دن عرض کر دیا ہوا ہے۔ تو جب حضور واپس آئے تو حضرت عائشہ کی سانس پھولی ہوئی تھی، جیسے کہیں دور سے بھاگ کر آئی ہوا۔ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لائے، دروازہ کھولا، فرمایا عائشہ جاگ رہی ہو؟ اتنی سانس چڑھی ہوئی کہاں سے؟ پھر سارا معجزہ بیان کیا، ایسے میں آپ کے پاس پیچھے گئی تھی۔ تو کیا معاملہ تھا، اتنی لمبی دعا مانگی؟ تو فرمایا کہ آج کی رات کے بارے میں کہ شب برات کی رات ہے اور اللہ پاک اتنا لوگوں کو جو ہے وہ بخشے گا، مغفرت فرمائے گا، فلاں فلاں کی بخشش نہیں ہوگی، یہ ساری حدیث بیان کری۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ عائشہ تو میرے پیچھے اس لیے بھاگی تھی کہ میں تیرا حق مار جاؤں گا، کہ ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، کہ اللہ کا رسول اور اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم اور زیادتی کرے گا۔ پر میں ایسا نہیں ہو سکتا، میں تو اللہ کے دربار میں، مجھے تو حکم ہوا تھا کہ جاؤ جنت البقیع میں اس رات جا کر اللہ کے حضور دعا مانگو، میرے پاس فوراً اللہ کا پیغام آیا، میں فوراً الگ ہو گیا۔ اور میں یہ بات ذہن سے نکال لو کہ میں تم پر کسی پر زیادتی کروں گا۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں ان فیصلوں پر مطمئن ہونے کی توفیق دے کہ اللہ اور اس کے رسول کے جو فیصلے ہیں وہ ہماری زندگی کے لیے بہتر ہیں، ہماری زندگی کے لیے بہتر ہے، حق کے لیے کھڑے ہوا کریں۔ ظلم کے ساتھ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ظالم کا بھی ساتھ دو اور مظلوم کا بھی ساتھ دو،
صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول مظلوم کا ساتھ دینا تو سمجھ آتا ہے، ظالم کا ساتھ دینا کیا معنی؟ فرمایا کہ جب وہ ظلم کرے تو اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، اس کی تلوار کو روکو، اس کی زبان کو روکو، اس کے ہاتھوں کو روکو اگر وہ ظلم کرتا ہے۔ فرمایا کہ یہ ظالم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور اس کا ہاتھ روکو۔ تو ہمیشہ جب بھی حق کی بات آئے، فیصلہ آپ کے پاس ہو، آپ کے ہاتھ میں ہو، تو آپ نے نہ اپنا دیکھنا ہے، نہ بیگانہ دیکھنا ہے، نہ کافر دیکھنا ہے، نہ مشرک دیکھنا ہے۔ فیصلہ اس پر کریں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی زندگی میں کی ہے، ان کو سمجھیں، میرٹ پہ بات کیا کریں۔ فرمایا بل اولئک هم الظالمون، فرمایا ایک تو ان کے دلوں میں روگ ہے، اور دوسرا یہ ابھی تک شک میں ہے نبوت اور رسالت کے بارے میں اور توحید کے بارے میں، اور تیسرا اور یہ بات کرتے ہیں کہ ہم حضور کی عدالت میں گئے تو ظلم اور زیادتی ہو جائے گی۔ بل اولئک هم الظالمون، یہ اس عدالت پر فیصلہ کر رہے ہیں کہ اس عدالت میں جا کر ہم پہ ظلم ہوگا تو یاد رکھے وہاں تم پر ظلم نہیں ہوگا، بلکہ تم ہی سب سے بڑے دھرتی پر ظلم کرنے والے ہو، ظالم ہو۔ بل اولئک هم الظالمون۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو میرے محبوب پیغمبر کے جتنے احکام ہم پر ہیں ہمیں مطمئن ہو کر ان پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔